السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان اور اب خبروں کی تفصیل پر نظر ڈالتے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے جنارم منڈل سنگاریڈی ڈسٹرکٹ میں مدرسہ عربیہ دارالعلوم پر ہوئے حملے کی تفصیلات بتائی ہیں۔ مجلسی MLA نے سنگاریڈی SP سے بھی ملاقات کر کے شرپسند عناصر کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ایک خفیہ مصدقہ اطلاع پر کمشنر ٹاسک فورس ساؤتھ زون کی ٹیم نے 9 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جو حقہ سینٹر 0 روڈ کی حدود رین بازار PS حدود کے تحت سگریٹ نوشی کرتے اور چلاتے ہوئے پائے گئے۔ ان کے قبضے سے حقے کے 10 پاٹس برآمد کیے گئے۔ اس کے علاوہ ایپل حقہ فلیور 1 پریمیم حقہ فوائل 1 حقے کوائلز 25 پیکٹ برآمد ہوئے جن کی تمام مالیت 30,000 روپے بتائی گئی۔ لہٰذا گرفتار افراد اور ضبط شدہ املاک کو مزید کارروائی کے لیے SHO رین بازار PS کے حوالے کر دیا گیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے جموں کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کی سخت مذمت کی۔ اس واقعے کو گھناؤنا فعل قرار دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے واضح کیا ہے کہ اس طرح کی گھناؤنی حرکتیں ہندوستان کے عوام کے اتحاد اور حوصلے کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ انہوں نے مرکزی حکومت پر زور دیا کہ وہ اس حملے کے لیے ذمہ دار دہشت گرد تنظیموں کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ اس موقع پر انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ تلنگانہ حکومت ملک کے عوام کے اتحاد کی حمایت کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے اس واقعے میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے مرحومین کی روح کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرتے ہوئے اس مشکل وقت میں ان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے جموں کشمیر کے پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے اسے ایک گھناؤنا فعل قرار دیا ہے اور اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کے بزدلانہ حملے دوبارہ نہ ہونے پائے، اس لیے اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے دہلی کے تالکٹورہ اسٹیڈیم میں تحفظ وقف کانفرنس کا انعقاد کیا تھا جس میں نئے مجوزہ وقف قانون کے خلاف سخت احتجاج درج کرایا گیا۔ اس اجلاس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء، سماجی کارکنان اور کئی سیاسی جماعتوں کے رہنما شریک ہوئے جن میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی، راشٹریہ جنتا دل RJD کے لیڈر منوج جھا اور سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمان دھرمیندر یادو قابل ذکر ہیں۔ کانفرنس میں شریک بیشتر افراد نے اپنے بازوؤں پر کالی پٹیاں باندھ رکھی تھیں جو علامتی طور پر قانون کے خلاف احتجاج کی نشانی تھی۔ مقررین نے واضح کیا ہے کہ یہ لڑائی صرف ایک قانونی تنازعہ نہیں بلکہ وقف املاک کے تحفظ کی طویل جدوجہد ہے جسے آئینی دائرے میں رہ کر ہی لڑا جائے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا کہ یہ قانون وقف کی حفاظت کے بجائے اسے ختم کرنے کی سازش ہے۔ ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق 4 دہشت گردوں نے اس شرمناک واقعے کو انجام دیا ہے جو پہلگام میں پیش آیا جس میں 3 پاکستانی اور 1 مقامی کشمیری کے شامل ہونے کی بات سامنے آئی ہے۔ خفیہ سیکیورٹی ایجنسی کے مطابق دہشت گرد سیاحوں کو بڑے گروپ کو نشانہ بنانے کے فراغ میں تھے۔ واردات کو انجام دینے کے بعد سبھی دہشت گرد فرار ہو گئے۔ منصوبہ بند طریقے سے سیاحوں کو نشانہ بنایا گیا۔ گرمیوں کے اس موسم میں وادی میں سیاحوں کی تعداد کافی بڑھ جاتی ہے۔ سیاحوں کو نشانہ بنا کر دہشت گرد جموں کشمیر میں انہیں داخل ہونے سے روکنا چاہتے ہیں۔ ادھر مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے نے پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ
حملے پر سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے اور پاکستان کی سازش کا حصہ ہے۔ یہ ہندوستان اور اس کے عوام پر سیدھا حملہ ہے۔ میں اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ ہمارے جوان قصورواروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم متحد ہو کر جواب دیں گے۔ خون کا بدلہ خون سے لیا جائے گا اور اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا۔ حملہ آوروں کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ واضح ہے کہ جموں کشمیر میں پہلگام میں سرچ آپریشن بھی جاری ہے اور اس موقع پر کئی پولیس اعلیٰ افسران بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کے ساتھ دو طرفہ میٹنگ میں شرکت کے بعد صبح باقی کے پروگرام چھوڑ کر وطن واپس آ گئے۔ اسی دوران وزیر خزانہ نرملا سیتارمن بھی اپنا غیر ملکی دورہ نامکمل چھوڑ کر وطن واپس آ رہی۔ وہ امریکہ اور پیرو کے دورے پر تھی۔ سیتارمن اس مشکل اور دکھ کی گھڑی میں اپنے لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے جلد سے جلد دستیاب فلائٹ سے ہندوستان واپس آ رہے۔ وہ سیکورٹی کابینہ کے رکن بھی ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق جموں کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کی وجہ سے پیدا ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے مودی نے سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان سے ملاقات کے فوراً بعد واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ولی عہد کی سرکاری ضیافت میں بھی شرکت نہیں کی اور ہندوستانی وقت کے مطابق تقریباً 1:45 پر ٹیک آف کیا اور صبح 6:45 پر نئی دہلی پہنچ گئے۔ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر مودی نے صبح دفاعی امور کی کابینہ کمیٹی کی میٹنگ بلائی۔ جموں کشمیر کے پہلگام کی وادی بیسران میں ایک بڑا دہشت گردانہ حملہ ہوا۔ اس حملے میں سیاحوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے کو فوراً بعد وزیر داخلہ امت شاہ نے دہلی میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ بلائی۔ جدہ پہنچنے والے وزیر اعظم نریندر مودی نے ان سے فون پر بات کی۔ وزیر داخلہ دہلی سے سری نگر پہنچ گئے اور رائبی چیف اور سیکرٹری داخلہ بھی ان کے ساتھ موجود رہے۔ اندرونی سیکورٹی ذرائع نے انڈیا ٹوڈے گروپ کو بتایا کہ پہلگام میں دہشت گردانہ حملہ کالعدم دہشت گرد گروپوں لشکر طیبہ اور جیش محمد کی مشترکہ سازش کا نتیجہ تھا۔ پاکستان کے کہنے پر یہ دہشت گرد تنظیمیں چھوٹے ہٹ اسکواڈز کا استعمال کرتے ہوئے دہشت گردانہ حملے کر رہی۔ امرناتھ یاترا سے پہلے حملے کا مقصد خوف پیدا کرنا اور یاتریوں اور سیاحوں کو پریشان کرنا۔ اسی طرح کا حملہ سونامرگ میں بھی کیا گیا تھا۔ اس حملے کی ذمہ داری لشکر طیبہ کے فرنٹ تنظیم دی ریزسٹنس فرنٹ نے قبول کی ہے۔ ٹی آر ایف کا ہٹ اسکواڈ اور فالکن اسکواڈ آنے والے دنوں میں کشمیر میں ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ اس دہشت گرد ماڈیول کو ٹارگٹ کلنگ کرنے اور جنگلات اور اونچائی والے علاقوں میں چھپنے کی تربیت دی گئی ہے۔ جموں کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے بعد پیدا ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے ایئر لائنز کمپنیاں مسافروں کی مدد کے لیے آگے آئی ہیں۔ اس کے تحت ایئر انڈیا ایکسپریس سری نگر سے اور سری نگر کے لیے سفر کرنے والے اپنے مسافروں کو پورا سپورٹ کر رہا۔ دوسری طرف ایئر ایشیا نے بھی اعلان کیا ہے کہ ایئر لائنز 30 اپریل 2025 تک سری نگر سے اور سری نگر کے لیے پروازوں کے کینسلیشن چارج کو معاف کرے گی۔ 30 اپریل تک ایئر انڈیا ایکسپریس کی سری نگر یا سری نگر کے لیے پروازوں پر بکنگ کرانے والے مسافروں کو اپنے سفر کو ری شیڈول کرنے کی سہولت مکمل چارج معافی اور فیئر ڈفرینس کے ساتھ فراہم کی جا رہی۔ ایئر لائن نے کہا ہے کہ گیسٹ چاہیں تو اپنی بکنگ ختم کر کے بیسک پیمنٹ موڈ میں فل ریفنڈ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ کمپنی نے کہا ہے کہ ایپ پر یا ویب سائٹ پر ہمارے اے آئی پاورڈ چیٹ اسسٹنٹ ٹیاکو سری نگر سپورٹ #، ٹائپ کر کے اپنی بکنگ آسانی سے مینیج کر سکتے ہیں۔ ایئر انڈیا ایکسپریس سری نگر کو سیدھے 5 جگہوں بنگلور، دہلی، حیدرآباد، جموں اور
کولکتہ سے جوڑتا ہے، جہاں تقریباً 80 ہفتہ وار اڑانیں چلائی جاتی ہیں۔ ایئر لائن اپنے گھریلو نیٹ ورک میں اگرتلہ، ایودھیا، چنئی، گوا، کوچی، ممبئی، پٹنہ، ترووننتھاپورم اور وارانسی سمیت 26 منزلوں کے لیے ون سٹاپ کنیکٹیویٹی بھی فراہم کرتی ہے۔ کشمیر کے پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے میں 26 افراد کی موت کے بعد پورے ملک میں غم و غصے کا ماحول ہے۔ ہر کوئی دہشت گردوں کی اس بزدلانہ اور شرمناک حرکت کی مذمت کر رہا ہے۔ اس حملے کے بعد وادی کشمیر میں ماحول کافی گرم ہے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے یہاں حفاظت کے انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ احتیاطاً سبھی اسکول اور کالج غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے پہلگام پہنچنے والے اور وہ موقع پر جا کر سیکیورٹی ایجنسیوں کے ساتھ جائزہ میٹنگ کر رہے اور حملے کے پیچھے کے دہشت گردانہ نیٹ ورک کو ختم کرنے کی حکمت عملی پر بات کر رہے۔ مرکزی حکومت کی طرف سے یہ اشارے مل رہے ہیں کہ اس حملے کے جواب میں بڑی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس سے قبل وزیر داخلہ امت شاہ دیر رات سری نگر پہنچے۔ انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ میٹنگ کی۔ امت شاہ نے کہا کہ اس گھناؤنے دہشت گردانہ حملے میں شامل لوگوں کو بخشا نہیں جائے گا اور ہم مجرموں پر بڑی کارروائی کریں گے اور انہیں سخت سے سخت سزا دیں گے۔ وہیں کانگریس کے سینئر رہنما اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بھی پہلگام دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے اس واقعے میں ہلاک ہوئے لوگوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا اور ان کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اپنے ایک پوسٹ میں لکھا، پہلگام کے خوفناک دہشت گردانہ حملے کو لے کر وزیر داخلہ امت شاہ، جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور جموں کشمیر کانگریس کے صدر طارق کڑا سے بات چیت ہوئی ہے اور ان سے حالات کے بارے میں جانکاری لی۔ مظلومین کے اہل خانہ کو انصاف ملنا چاہیے، اس کی ہماری پوری حمایت ہے۔ کانگریس نے بھی پہلگام دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی اور اس نازک گھڑی میں مرکزی حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کہی۔ جموں کشمیر کے پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کی پوری دنیا میں مذمت کی جا رہی۔ عالمی رہنماؤں نے اس واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہندوستان کا ساتھ دینے کی بات کہی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی وزیر اعظم نریندر مودی سے فون پر بات کی۔ انہوں نے جموں کشمیر کے پہلگام میں بے قصور لوگوں کی موت پر گہرے صدمے کا اظہار کیا۔ ٹرمپ نے اس صفاقانہ جرم کے قصورواروں کو سزا دینے کے لیے ہندوستان کی مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ امریکہ اس مشکل وقت میں ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہے اور ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے۔ دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں امریکہ کی حمایت کو لے کر وزیر اعظم مودی نے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق امریکی حمایت پر شکریہ کا اظہار کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ ہندوستان اس بزدلانہ اور صفاقانہ حملے کے قصورواروں اور دہشت گردی کی حمایت کرنے والوں کے خلاف مضبوطی سے کھڑا ہے اور انہیں سخت جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ امریکی نائب صدر جیمز ڈیوڈ وینس اس وقت ہندوستان کے 4 روزہ دورے پر ہیں۔ اس دوران انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی اور کچھ اہم معاملے پر تبادلہ خیال بھی ہوا ہے۔ جے ڈی وینس اپنی فیملی کے ساتھ ہندوستان آئے ہیں اور مختلف مقامات کا دورہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے آگرہ کے تاریخی لال قلعہ کے دیدار کیے اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ایئرپورٹ پر ہی جے ڈی وینس کا استقبال کیا اور پھر ایئرپورٹ پر ہی مقامی فنکاروں نے میور رقص اور دیگر ثقافتی پیشکش سے انہیں مسحور کیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس صبح سویرے ہی تاج محل کا دیدار کرنے پہنچ گئے۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ جے پور سے صبح تقریباً 9:15 پر آگرہ کے کھیریا ایئرپورٹ پر پہنچے تھے۔ پھر یہاں سے امریکی نائب صدر کا قافلہ جن جن راستوں سے گزرا انہیں بہتر طریقے سے پہلے ہی سجا دیا گیا تھا۔ سڑک پر دونوں جانب بڑی تعداد میں اسکولی طلباء و طالبات نے امریکہ اور ہندوستان کے پرچم لے کر وینس کا استقبال کیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے
ताजमहल दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर. इसी के साथ KBN न्यूज का खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।